صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والحمد للہ رب العالمین۔ ملت کے نوجوانوں، ہم عمر دوستوں اور عزیزم بچوں، محترم بزرگوں اور تمام سننے والی ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، بالخصوص میلاد النبی کی محفل بڑا ادب کا مقام ہوتا ہے، جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بلند مرتبہ فرمایا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس سے پوری طرح آشنا ہو جائے تو خدا کی قسم ہم محفلوں میں بیٹھنا بھی سیکھ جائیں گے اور محفلوں کی تعظیم بھی کرنے لگیں گے، کیونکہ میلاد نبوی کی محفل کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والے بولنے والے بول رہے ہیں، سننے والے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ ایسی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام رکھتی ہے جس جگہ پہ میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھنے والا ہر خاص و عام فرشتوں کی حفاظت میں ہوتا ہے اور فرشتوں کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ اور فرشتے ہی نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے محفل میلاد نبوی کی صفت بیان کی تو مجھ سے جبرائیل نے فرمایا، اے نبی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے، اے محبوب جب تمہارا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ہی نہیں، اولیاء ہی نہیں، پیغمبر ہی نہیں، نبی ہی نہیں، میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں اور تمہارے ذکر کو سنتا ہوں اور سننے والوں کو کوئی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، انشاءاللہ میں چاہوں گا اس محفل پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، مگر ہم اور آپ ابھی کلام سن رہے تھے، سنانے والے نے بڑے اچھے انداز، بڑی عمدہ بہترین کلام پیش کیا، مگر آپ سن رہے تھے، مگر ایک ذہن رکھ لینا کہ نبی کا ذکر ہمارے سامنے ہو اور ہمارا لب نہ ہلے، ہم خاموش رہیں، یہ بے ادبی ہے۔ کیونکہ شاعر نے کہا کہ نبی کا ذکر کرتے رہے تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا۔ دیکھو ابھی بھائی زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی تو 7 بھی تو نہیں بجا، آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ نہیں سونا نہیں، آنکھ نہیں بند کرنا۔ نہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ جب اچھی باتیں ہوتی ہیں، جب دینی باتیں ہوتی ہیں، جب اللہ یا اس کے رسول یا اس کی حدیث قرآن کا ذکر جب ہوتا ہے تو شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ بڑا اچھا ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابو حنیفہ، میں اپنی تقریر شروع کروں گا، اس سے قبل تھوڑی بات ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا
اے ابو حنیفہ میں بڑی مصیبت میں آ گیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مصیبت میں آ گیا، گردش میں گھر گیا ہوں۔ آپ نے کہا بھئی کیا باتیں بتاؤ؟ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی کیا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آج کے 10 سال پہلے لٹیروں کا مسئلہ تھا، چوروں کا مسئلہ تھا، چھینٹائی کرنے والوں کی خلل تھی، تکلیف تھی، ڈر تھا، خوف تھا۔ میں نے اس خوف میں آ کر سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی جس میں 200 اشرفیاں تھیں، ان اشرفیوں کی تھیلی کو میں نے جنگل کے ایک گوشے میں دفن کیا تھا، مگر اب وہ اشرفی کہاں دفن کیا تھا مجھے یاد نہیں۔ اگر وہ نہ ملی تو میں آپ کے قدموں پہ جان دے دوں گا، آپ کے در پہ جان دے دوں گا۔ بڑا پریشان کیا، کہا کہ میں عالم ہوں دین کا، دینی مسئلے ہیں تو میرے پاس لے کے آؤ، کوئی دینی مسئلہ جاننا ہے تو میرے پاس لے کے آؤ، تم نے خزانہ کہاں رکھا میں کہاں سے بتاؤں؟ کہا کہ نہ میں نے سنا ہے ہر مسئلے کا حل ابو حنیفہ کے پاس ہے، ہر مسئلہ ابو حنیفہ حل کرتے ہیں، اگر آپ نے حل نہ کیا تو میں جان دے دوں گا۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، چچا بھیا تھوڑا سا بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا۔ کہا کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جاؤ 100 رکعت نماز عشاء کے بعد نفلیں پڑھ لینا، 100 رکعت نفل پڑھ کے آؤ، تمہیں پل پتا چل جائے گا تمہارا خزانہ کس کہاں پر دفن ہے۔ اب اس گیا پورا عقیدہ لے کر عشاء کی نماز مکمل کیا، نیت کر لی 2 رکعت کر کے، 2 پڑھا، 4 پڑھا، 6 پڑھا تھا کہ شیطان کو تکلیف ہونے لگی، ارے یہ تو بخش دیا جائے گا، 100 نماز پڑھ لے گا، 100 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا رات بھر میں تو اللہ اس کو بخش دے گا، اور شیطان یہ کیسے برداشت کر لے؟ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے، جنت سے وہ نکالا گیا جس کے لیے اس کو جنت میں جانے کیسے دے؟ انسان کو جنت میں تو برداشت کر نہیں سکتا۔ اب اس نے کیا کیا، خزانہ ڈھونڈا، اس کے دماغ میں ڈال دیا تیرا خزانہ فلاں جگہ دفن ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے اس نے نماز کو چھوڑا، ادھال لیا، جنگل کے اس گوشے میں پہنچ گیا، کھودا، خزانہ مل گیا، پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح ہوا، حضرت ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گیا، کیا کہ حضور آپ نے جو ترتیب بتائی تھی کام آ گئی، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ کام آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ خزانہ مل گیا۔ کہا کہ مل گیا ایسے ملا؟ 100 رکعت نماز نفل پڑھی؟ کہا کہ حضور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، 6 رکعت معاملہ حل ہو گیا۔ تو یہی ہوتا ہے، ابھی شروع بھی نہیں کیا، دیکھیں کم وقت حاضر ہو گیا، اب سب کو پاری باری سلائے گا، ارے سننا مت، سنے گا ایمان لے آئے گا، درست ہو جائے گا، راستہ پکڑ لے گا، میرے راستے پہ نہیں چلے گا۔ اب جتنے لوگوں کو شیطان سے بچنا ہے پوری طرح دل و دماغ کو تازہ کر لیں، کیونکہ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے۔ آئیے ہم اور آپ سننے اور سنانے کا مزاج بناتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار، چونکہ یہ میرا معمول بھی ہے اور فرمائش بھی کی گئی ہے کہ 2 اشعار پڑھ دیں گے۔